بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کا ایک شیخ تھے، شیخ بدوی کے نام سے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت دے۔ وہ تو اولیاء اللہ تھی، تو بعد کے لوگوں نے بدعت کے گڑھ بنا دی ہے نا جی۔ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے مزاروں کو بدعت کا گڑھ بنا دو۔ حضرت علی ہجویری نے حکم دیا تھا کہ میرے عرس بناؤ اور میلے لگاؤ اور لوگوں کو اکٹھا کرو اور خیراتیں کرو، اور یہ تو بعد کے لوگوں کی ساری ایجاد ہے۔ وہ تو اللہ کے اولیاء اللہ میں تھے، عباد اللہ تھے، وہ تو توحید پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ اب وہ جناب ایک ان کا مرید جو ہے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا حضرت کی زیارت کے لیے، اور اس پہ جا رہا تھا، تو اس قافلے میں ایک لڑکی تھی خوبصورت۔ وہ بندہ بالکل دیکھتے ہی پاگل ہو گیا، انسان ہے نا جی۔ اب وہ پریشان ہے، میں کیا کروں، کیسے بات کروں، میں جانتا بھی نہیں ہے کون لوگ ہیں۔ بہرحال وہ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے راستے پہ گزروں، اس کے قریب گزروں، بس دیکھتا رہوں۔ وہ بالکل یعنی عقل و خرد سے فارغ ہو گیا۔ یہ عشق ہے ہی ایسی بلادہ جی۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا، جس کو عشق ہو جائے نا تو عین سے عقل چلی جاتی ہے، شین سے شرم چلا جاتا ہے، قاف سے قرار چلا جاتا ہے، یہ تینوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر عشق ہوتا ہے۔ اب وہ پریشان ہے، کیا کرے، بس روتا رہے بیچارہ، دیکھتا رہے، حتیٰ کہ اپنے شیخ کی، اپنے بزرگ کی مزار پہ پہنچ گئے، اور وہ رات کو بیٹھا رہا، ساری رات بیٹھا رہا کہ تنہائی کا موقع ملے حضرت کی مزار پہ، جب کوئی نہ ہو تو میں جا کے پھر حضرت سے درخواست کروں گا، اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ حضرت کی مزار پہ آ کے اس نے مراقبہ کیا، ابھی اس نے بات ہی نہیں کی، اندر سے آواز آئی کہ میرے مرید جاؤ، وہ لڑکی میں نے تم کو دے دی۔ یعنی قبر پہ بھی حضرت کو پتہ لگ گیا، عاشق کا بھی پتہ لگ گیا، اس مشوق کا بھی لگ گیا کہ وہ لڑکی ہم نے تم کو دے دی۔ اب وہ کہتے ہیں میں حیران پریشان، آواز جو ہے آ رہی ہے، لیکن حضرت مجھے وہ لڑکی کیسے دے دیں گے، وہ تو کسی اور کی لڑکی ہے۔ کہتے میں بہرحال پریشان تھا، میں اسی اپنے مراقبے میں رہا، صبح کی نماز پڑھی، وہ لڑکی کا باپ خود میرے پاس آیا، کہنے لگا بھی میں نے اپنی لڑکی کا تم سے نکاح کرنا ہے، قبول کرتے ہو؟ تو میں نے کہا بھئی واقعی حضرت نے تو حق بات کہہ دی، اس کے والد کے دل میں بھی ڈال دیا کہ وہ خود آ کے مجھے لڑکی دے۔ تو یعنی اب اندازہ کرو اتنا تفصیل سے کہ حضرت قبر میں ہیں، ابھی عشق اس کے دل میں ہے، ظاہر بھی نہیں کیا، حضرت کو پتہ لگ گیا ہے۔ اور پھر وہ اپنے مرید کی اتنی مدد کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اس کے والد کے دل میں بھی ڈال دیا کہ جاؤ میرے مرید کو لڑکی دو۔ کیا ہے یہ، قصے ہیں یا فسانے ہیں یا کیا چیز؟ یہ عقیدت میرے خیال میں مکے کے کافروں کا بھی نہیں تھا، مشرکین مکہ کا بھی نہیں تھا۔ وہ بھی دعا مانگتے تھے تو اللہ سے مانگتے تھے، وہ بھی اگر اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے باقاعدہ، اور باقاعدہ حج کے لیے جاتے تھے، عمرہ کرتے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اور یہ بھی عقیدہ نہیں تھا کہ ہمارے جو یہ آلہہ ہیں یہ سب عالم الغیب ہیں، سب ان کے، کہتے نہیں بس یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان کو جب خوش کریں گے تو یہ اللہ ہمارے لیے راضی کر دیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ علم غیب خاصہ خدا ہے، علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ علم ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، یعنی جو گزر چکا، جو ہے، جو آئندہ، سب کا علم اللہ کو ہے۔ ذرے ذرے کا علم اللہ کو ہے، حتیٰ کہ کوئی ورقہ درخت کا پتا نہیں گرتا، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اور جو باتیں تم نے دماغ میں رکھی ہوئی ہیں ان کا بھی علم ہے، جو آہستہ کہہ رہے اس کا بھی علم ہے، جو ظاہر کہہ رہے اس کا بھی علم ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو کسی کا علم نہیں ہے۔
اچھا اب اللہ کو چھوڑ کے جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ تو صاف ظاہر ہے کہ بت نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، لیکن جو انسانوں کی پوجا کرتے تھے جو اللہ والے فوت ہو گئے ان کو بھی علم غیب نہیں۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے خدا کا بیٹا بنا دیا، ان کی والدہ کو بھی ان کو بھی الہ بنا دیا، الہین من دون اللہ۔ تو قیامت کا جب دن ہوگا اور ساری کائنات محشر میں کھڑی ہوگی تو اللہ فرمائے گی أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام تم نے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی الہ سمجھو، معبود سمجھو۔ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ پاک ہے تیری ذات، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں، میں تیرا نبی، تیری توحید کا پرستار، تیری دعوت دینے والا، ایسی بات میں کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر واقعی میں نے کہی ہے بات تو آپ تو جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ تو میرے اندر کا بھید بھی جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ تو آپ پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ میرے آقا بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اعلان کر دو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو اس لیے اپنے عقیدے درست کر لو۔ سب سے پہلا شرک اسی سے بنتا ہے جب آدمی عقیدہ رکھتا ہے نا کہ پیر کو بھی علم ہے، بزرگوں کو بھی علم ہے، اولیاء کو بھی علم ہے، انبیاء کو بھی علم ہے، اور ہمارے ہر دکھ سکھ کا ان کو پتہ ہے، اور ہم جب پکارتے ہیں تو ہماری پکار کو بھی سنتے ہیں، بس یہیں سے شرک شروع ہو گیا۔ ایک ہے حقیقی مہدی جس کے بارے میں حدیث ہے، میرے مدی نے فرمایا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، اور میری ہی نسل سے ہوگا، اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اللہ کے حکم سے وہ اعلان کریں گے، پھر ان کے ہاتھوں پہ اللہ ملک فتح کریں گے۔ اجتماعی دعا جو ہمارے ہاں نمازوں کے بعد کر، میرا بھائی اجتماعی دعا بھی جائز ہے، انفرادی بھی جائز ہے، ہاتھ اٹھا کے بھی جائز ہے، بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی جائز ہے۔ تو کبھی اس حدیث پہ عمل کا ضد نہ کیا کرو۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بالکل دعا کرنی نہیں، ان کے مقابلے میں دوسری پارٹی نے تین دفعہ دعا کر دی، ضد ہے اور کوئی نہیں۔ اور اگر مال حرام سے حج کرے تو جب وہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے کہ ملبسک حرام ومأکلک حرام ومصرفک حرام لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، نہ تیرے کپڑے حلال کے نہ تیرے کھانا حلال کا، اور پھر لبیک کہنے آئے ہوئے جاؤ مردود تمہاری کہ لبیک قبول نہیں ہے۔ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مکے میں یا مدینے میں میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، تو یہ مکے مدینے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ کے یہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اگر میاں بیوی ملتے ہی نہیں، یہ پاک جگہ ہے نا، تو تم کون سا ناپاک کام کر رہے ہو؟ بیوی حلال ہے، حرام نہ کرو نا، اپنی بیوی کو کیوں نہ ملو؟ حضور پاک اپنی بیویوں سے ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ صحابہ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ اولادیں کیسے پیدا ہوئیں؟ بس یہ ادب کرنے پہ آئے تو اتنا بڑا ادب ہے، اور نہ کریں تو داڑھی پہ اس طرح پھروا کے سیدھا حضور کے روضے پہ جائیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں آگے آپ کی سنت کو اس طرح پھروا کر دربار میں حاضر ہوں۔ اللہ ہدایت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام
یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير یا لطیف یا لطیف یا لطیف قلت بنا في تيسير كل يسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأخواننا وأخواتنا وبناتنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ شفا عطا فرما، اللہ مذہب الباس رب الناس اشفیہ شفاء کاملا عاجلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی نعمتیں اور رحمتیں عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین، لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی